بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد اویس ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں عورت کا حسین روپ ہے اور میری ماں میری جنت ہے۔ ماں کے بغیر اس کائنات میں روشنی، ماں کی گود انسانیت کا پہلا مکتب ہے۔ ماں کے بغیر کائنات نامکمل ہے۔ اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز ماں ہے۔ یہ دنیا اگر پھول ہے تو ماں اس کی خوشبو ہے، یہ دنیا اگر نور ہے تو ماں اس کی بینائی ہے۔ مجھے ماں میں اور پھول میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ جنت کے دروازوں میں سے سب سے درمیان کا دروازہ ماں ہے۔ میری ماں میری جنت۔ انسانیت کی زبان میں سب سے خوبصورت لفظ ماں ہے۔ آپ کی ذرا سی تکلیف میں رونے والی آپ کی ماں ہے۔ اس دنیا میں سکون بھری گود اگر کسی کی ہے تو وہ آپ کی ماں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کسی کے چلے جانے سے زندگی نہیں رکتی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ لاکھوں لوگوں کے مل جانے کے باوجود بھی ماں کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ ماں کتنے ہی مراحل تکلیف دہ سے گزر کر اپنے بچے کو اس دنیا میں لاتی ہے اور آپ کی ذرا سی بھی تکلیف میں فوراً آنسو بہا دیتی ہے۔ ماں آپ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ میری ماں میری جنت ہے۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک روز کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ ماں آپ کی جنت کی کنجی ہے۔ جنت کا لالچ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ جنت میں ہر چیز موجود ہوگی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھلوں سے لدے ہوئے درخت ہوں گے، خوشبودار پھول ہوں گے، آپ لذت کے لیے انواع اقسام کی چیزیں کھائیں گے۔ 4 قسم کی وہاں پر نہریں ہوں گی، جس میں سے ایک نہر کا پانی کا ذائقہ ایسے ہوگا جو ہم نے آج تک کبھی نہ پیا۔ دوسری نہر شہد کی ہوگی، تیسری نہر شراب کی ہوگی، جو ایسی شراب ہوگی جس سے ہم بہکیں گے نہیں، نہ ہمیں کوئی اور تکلیف ہوگی بلکہ ایک سرور سے آئے گا۔ اور چوتھی نہر دودھ کی ہوگی۔ کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بار بار ذکر کیا؟ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اللہ تعالیٰ کی کن کن چیزوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو ان سب پورے جنت کی کنجی آپ کے پاس آپ کی ماں کی شکل میں موجود ہے۔ ماں کی خدمت کریں اور اس جنت کو حاصل کریں۔ ماں کے بارے میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک صحابہ کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو، عام بندے کی، ایک صحابی کا جب موت کا وقت نزدیک آیا تو ان کے منہ سے کلمہ نہیں نکل سک رہا تھا، وہ بھول رہے تھے بار بار۔ تو چند افراد جو ہیں وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور سارا واقعہ گوش گزار کرایا۔ ایک صحابی ہیں جو قریب المرگ ہیں اور کلمہ ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ کیا ان کی ماں حیات ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو فوراً لے کے آیا جائے۔ انہیں اصحابہ کی ماں کو لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلا سوال کیا، کیا آپ اپنے بچے سے ناخوش ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا جی ہاں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک صحابی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ رسول کے ماننے والے ہیں اور ان کی ہدایت پہ عمل کرتے ہیں، لیکن مجھے شکایت اس چیز سے ہے کہ وہ کبھی کبھار مجھ سے بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ تلخ ہو جاتا ہے اور جب وہ بات کرتا ہے تو میرا دل چیر دیتا ہے، تو میں اسی لیے اس کو معاف نہیں کروں گی اس کی اس بد اخلاقی کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بات سنو، اگر میں تمہارے بچے کو آگ میں ڈلوا دوں تو اس عورت نے فوراً کہا جی پڑی کہ نہیں میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اگر تم نے اس کو معاف نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں جلائے گا۔ اس عورت نے فوراً کہا کہ یا نبی میں اس اپنے بچے کو فوری طور پہ معاف کرتی ہوں۔ ماں کے معاف کرنے سے وہ بچہ فوری طور پہ جو ہے وہ اس سے جہنم کی آگ سے بچ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا کیونکہ صحابی تھے۔ تو یہ ماں کی اہمیت ہے، آپ اس چیز کو یاد رکھیں کہ ماں جنت کی کنجی ہے اور ماں کی خدمت کریں۔ ایک صحابی کے ساتھ ایسا ہوا تو ہم آپ کون ہیں؟ ایک اور میں واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ جنت میں تیرا ساتھی ایک کسائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیرت زدہ ہوئے اور جا کے فوراً اس کسائی کا پتہ کیا۔ اس کو جا کے ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ کسائی کیا ایسا کام کرتا ہے جو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آپ گئے تو وہ کسائی اپنی دکان پہ بیٹھا گوشت کاٹ رہا تھا، آپ اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ شام کو جب وہ کسائی دکان بند کر کے اپنے گھر جانے لگا تو آپ بھی اس کے ساتھ گھر چل پڑے۔ جب وہ کسائی گھر پہنچا تو گھر کے اندر داخل ہو کے اس نے ایک بوڑھی عورت جو وہاں پر ایک پلنگ پہ لیٹی ہوئی تھی اس کے پاس گیا، اس کو اپنے ہاتھ کا سہارا دے کے اٹھایا، پانی پلایا اور اس کے بعد کھانا بنا کے اس کو اپنے دانتوں سے لقمے کچل کے اس کے منہ میں ڈالے ہیں
اور پھر اس کو سہارے سے اس عورت کو لٹا دیا ہے۔ لیٹنے سے پہلے وہ عورت کچھ بڑبڑائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کچھ دور تھا تو میں واضح طور پہ سن نہیں سکا کہ اس عورت نے کیا کہا ہے۔ تو جب اس عورت کو لٹا دیا گیا تو میں نے فوراً بھاگ کے اس قصائی سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ تو اس قصائی نے کہا یہ میری ماں ہے، میری ماں کچھ کھا نہیں سکتی، بیٹھ نہیں سکتی، چل بھی نہیں سکتی، اس لیے میرا کھانا پینا اس کا میرے ذمہ ہے، میں فوراً جو ہے صبح کھلا کے جاتا ہوں اور واپس آ کے اس کو فوراً کھانا کھلاتا ہوں، اور جتنی خدمت مجھ سے ہو سکتی ہے میں کرتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ عورت آپ کے کان میں کچھ بڑبڑائی ہے، تو وہ کیا کہہ رہی تھی؟ تو بندہ ہنس پڑا، قصائی جو تھا، کہتا ہے یہ عورت جو ہے میری ماں یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنایا، اب بتائیں آپ کہاں موسیٰ اور کہاں میں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی، اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کی دعا قبول کر لی اور موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ جنت میں تیرا ساتھی ہے۔ تو یہ ماں کی اہمیت ہے، آپ اپنی ماں کی خدمت کریں، ماں آپ کے جنت کی کنجی ہے، آپ کی ماں آپ کی جنت ہے۔ ایک واقعہ اور میں آپ کو سناتا ہوں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت اویس کرنی، آپ کا نام سنا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی سے، حضرت عمر سے، کہ اے علی اور اے عمر اپنے لیے دعا حضرت اویس کرنی سے کراؤ۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کا کیا مقام ہے، جن کے لیے کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق ہوتے، اور حضرت علی مولا، ان کا آپ کو پتہ ہے کہ علم کا دروازہ ہے اور ان کی حیثیت اور مرتبے کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حضرات سے کیا فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے لیے دعا حضرت اویس کرنی سے کراؤ، کیونکہ حضرت اویس کرنی اپنی ماں کے خدمت گزار تابع دار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ حضرت اویس کرنی جب دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں تو میں ان کی کوئی دعا رد نہیں کرتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے لیے دعا لازمی حضرت اویس کرنی سے کرواؤ۔ یہ ماں کی کچھ میں نے آپ کو بیان کی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں کا درجہ بہت زیادہ بلند ہے، اور آپ نے جنت حاصل کرنی ہے اور اپنی ماں کو خوش کریں، ماں کی خدمت کریں، اپنے خیال رکھیں۔ رمضان شریف کا آخری جمعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ میں نیکی کی ہدایت